اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں درود ہوں اور سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوبا صوفی مشن میں بزرگان دین اور صوفیہ اکرام کی تمام معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، تو آج اسی معلومات کو ہم دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے علم مجازی سے ایک اور حکایت آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، ایک تعلیم بہت چھوٹی سی کہ ہمارے بزرگان دین کے مجاز میں بھی کتنا علم ہوتا تھا، اس کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور آج ہم نے دادا حضور سے اس چیز کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو دادا حضور کی بارگاہ میں ایک شیخ صاحب حاضر ہوئے جن کے پاس ایک کتاب تھی، اور ان کو یہ گمان تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ تو ان حضرات نے آ کر کے آپ سے فرمایا، دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سیدنا سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کتاب کی زیارت کرائی جائے۔ تو جب دادا حضور کو وہ کتاب دی گئی اور آپ نے اس کی زیارت کی، اس کو آپ نے پڑھا، تو پڑھنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی ہے، نہ یہ ان کی کتاب ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ سرکار اس کی وجہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے جو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ان کے ہاتھ کی نہیں ہے۔ تو آپ دادا حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر کے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک اور اماموں تک، جو اہل بیت کے حقیقی امام ہیں، ان تک یہ مسئلہ رہا کہ جو ہماری جو منزلیں ہوتی ہیں وہ منزلیں صرف ان کی زیارت سے طے ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملات تھے کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ علم اور روحانیت کی منزلوں کو طے کر لیتا تھا، لیکن جب غوث اعظم دستگیر کے بعد دوسرے بزرگان دین کا جب وقت آیا، آگے آنے والے بزرگان دین کا، اور جو دوسرے ولیوں کا جو زمانہ آیا، تو اس زمانے میں صوفیہ اکرام کے وقت میں جب گمراہیاں پھیلنے لگیں، تو جو ان وقت کے جو ولی تھے، جو صوفیہ اکرام تھے، ان لوگوں نے پھر جو راستہ اختیار کیا وہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے مراقبہ اور اذکار وغیرہ کو جو ہے ایجاد کیا اور اس کو جو ہے عام کیا، اس کی تعلیم دی۔ تو جب اذکار اور مراقبے کی تعلیم ہوئی تو اس کے ذریعے لوگوں نے پھر حق کو پہچانا اور انہوں نے اپنی منزلوں کو طے کیا۔ لیکن یہ جو چیز تھی یہ غوث پاک کے بعد کے ٹائم میں شروع ہوئی ہے، اور غوث پاک تک کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو زیارت تھی اہل بیت کی، نبی کریم سے لے کر کے اور اہل بیت کے زمانے تک جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ ان کی زیارت سے ہی اتنی روحانیت پیدا ہو جاتی تھی، اتنی حقانیت پیدا ہو جاتی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگوں کے اندر اتنا علم پیدا ہو جاتا تھا، ان کی محبت سے اور ان کی خدمت سے، ان کی زیارت سے، کہ پھر انسان کو اس وقت میں مراقبے کی یا اذکار کی اس کی ضرورتیں نہیں پڑتی تھیں، لیکن بعد میں اس کو کیا گیا۔ تو اسی کو صفحہ نمبر 134 پر درج کیا گیا ہے سیرت فخر العارفین میں۔ تو یہ معاملہ تھا ہمارے بزرگان دین کا اور ان کے علم کا۔ پھر بعد میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو ان شیخ صاحب نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ کتاب امام حسین کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کہ یہ کتاب امام حسین کی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین کا اور ہمارے جو اہل بیت کے جو حق علماء ہیں ان کا کیا معاملہ تھا، جو کہ میں نے پہلے بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام جلال الدین شویتی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام باتیں علم کی آپ تک پہنچائیں کہ علم وحبی کیا ہے اور علم کسبی کیا ہے اور
علم لدنی کیا ہے اور تمام چیزیں جو آپ تک پہنچائیں وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین شیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچائیں، اور کچھ بزرگان دین کے جو ہے مجازی علم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اور آج یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ دادا مولوی عبدالحیث شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ انشاءاللہ اللہ اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو بھی اتنا علم عطا فرمائے کہ ہم بھی اگر ہمارے سامنے کوئی ناحق بات آئے، کوئی غلط بات آئے، کوئی غلط دعوے داری آئے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو سمجھ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔